حفاظتی تدبیر ایک مسلسل ضرورت ہے انسان کی، اور بعض اوقات ایسے واقعات یا ایسی رویدادیں انسان کو پیش آ جاتی ہیں جن میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جیسے آج کا زمانہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں وبا نے انسانی حیات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وبا اس بیماری کو کہتے ہیں، خطر کو کہتے ہیں جو عالمگیر ہو جائے، جو پھیل جائے پوری زمین پر، یا ایک اکثریت انسانوں کی اس کی زد میں آ جائے، اسے وبا کہا جاتا ہے۔ اس وبا سے بچنے کے لیے اس وقت ہر عمل ہو رہا ہے، ہر تدبیر بشری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جتنی کوششیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، ہاتھ پاؤں زیادہ مارتے جا رہے ہیں، مایوسی بھی ان کو زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ اس قسم کے خطرات پیدا بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب انسان الہی تدبیر کو چھوڑ دیتا ہے اور حیات کا راستہ تدبیر الہی سے جدا کر لیتا ہے۔ اللہ نے جس ڈگر پر، ٹریک پر انسانی زندگی کو ڈالا تھا، اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا کانٹا بدل دیا جاتا ہے اور اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور انسان کے لیے نئی راہیں خود انسان تلاش کرتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا کر الہی تدبیروں کو معطل کر کے اور انہیں معزول کر کے بشری تدبیریں، ناقص تدبیریں اور سود پرستی کی تدبیریں اور مفاد پرستی کی تدبیریں انسان جاگزین کر دیتا ہے الہی تدبیر کے۔ یہیں سے خطرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان خطرات سے نکلنے کے لیے جو تدبیر کی جاتی ہے وہ بجائے خود ایک بڑے خطرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک نئی مشکل انسان کے لیے کھڑی کر دیتی ہے۔ اس وقت جس امر کی ضرورت ہے انسان کو درپیش اس خطرے سے اور بیماری سے اور وبا سے بچنے کے لیے، پوری بشریت کو، تمام کرۂ ارض پر، وہ تقویٰ ہے۔ لیکن بعض اوقات شاید کسی ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ تقویٰ کو اس وبا سے نجات کے لیے کیسے تدبیر سمجھیں، جبکہ با تقویٰ لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ تقویٰ جو بیان ہوا ہے ابھی تک ہم نے سنا ہے اور مانوس ہیں ہمارے کان اور ہمارے اذہان تقویٰ کے عنوان سے اور مفہوم سے، وہ معنوی تقویٰ ہے، باطنی تقویٰ ہے، اندرونی تقویٰ ہے، روح کا تقویٰ ہے۔ ظاہر ہے اس کا بھی اثر تو ہوتا ہے موجودہ صورتحال میں، اگر صحیح طریقے سے باطنی و معنوی تقویٰ بھی مراعات کیا جائے، ملحوظ رکھا جائے، عمل میں لایا جائے اور اسے نافذ کیا جائے اگر، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن تقویٰ منحصر نہیں ہے ان مفاہیم کے اندر، باطنی تقویٰ کے اندر اور اندرونی روحی تقویٰ کے اندر، چونکہ تقویٰ حیات انسانی کے تحفظ کے لیے ہے، اور حیات انسانی منحصر نہیں ہے باطن میں اور معنویت میں، بلکہ حیات انسانی کا ایک بڑا حصہ ظاہری زندگی ہے، مادی زندگی ہے، جسمانی زندگی ہے، روزمرہ کے امور ہیں۔ یہ اصل زندگی کا ڈھانچہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اور تقویٰ کا بھی ایک بڑا حصہ، جیسے ہدایت کا ایک بڑا حصہ اسی ظاہری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اسی جسمانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا نتیجہ باطنی زندگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایسے ہی تقویٰ بھی ہے، تقویٰ بھی ظاہری زندگی سے زیادہ مرتبط ہے باطنی زندگی سے، اور باطنی زندگی، باطنی پہلو زندگی کا، اس کا نتیجہ بھی ظاہری زندگی سے ہی نکلتا ہے۔ یعنی انسان ظاہر کو اگر محفوظ رکھے تو باطن بھی انسان کا محفوظ ہو جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، بعض اپنے ظاہر کو خطرے میں ڈال کر
اور باطن کے تحفظ کا احساس کرتے ہیں کہ باطن انسان کا محفوظ ہونا چاہیے. جب ظاہر محفوظ نہیں ہے تو باطن کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ چونکہ باطن کے تحفظ کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ خطرہ وبا بیماری بھی ظاہری زندگی کو درپیش ہے، انسان کی حیات کو درپیش ہے. تو تقویٰ بھی اسی زندگی سے آ کر انسان کی مشکل کو حل کر سکتا ہے. یہ تقویٰ انسان کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی صحت سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے طرز زندگی سے تعلق رکھتا ہے. چونکہ تقویٰ نام ہی اسی چیز کا ہے، زندگی کے طرز کو محفوظ بنانا، انداز زندگی محفوظ رکھنا. اگر محفوظ بنا لیتے، ہم تقویٰ اختیار کرتے، تقویٰ سلامتی اور تقویٰ زیست اگر ملحوظ ہوتا، تعلیم دیا جاتا، تدوین کیا جاتا اور مومنین متقین اس تقویٰ پر عمل پیرا ہوتے، یہ بیماری پیدا ہی نہ ہوتی. اب برفرض اگر آ گئی ہے تو تقویٰ حفاظتی تدبیر دو پہلو رکھتی ہے، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا. ایک اس کے اندر تاثیر دفعی ہے اور ایک اس کی تاثیر رفعی ہے، یعنی دافع بھی ہے اور رافع بھی ہے. تقویٰ جو بیماری ابھی نہیں آئی، جو مشکل ابھی پیش نہیں آئی، تقویٰ اس کے مقابلے میں دافع ہے، اسے روک سکتا ہے. اور جو آ چکی ہے، دامنگیر ہو چکی ہے، انسان جس میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی نسبت تقویٰ رافع ہے، یعنی اسے مرتفع کر سکتا ہے. تقویٰ اس حیات کے حریم سے اسے باہر لے جا سکتا ہے. دافع کے طور پر تو ہم نے تقویٰ کی ڈھال کو استعمال نہیں کیا، لیکن رافع کے طور پر ہم کر سکتے ہیں اسے، اور اپنی زندگیاں اور دوسروں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. اس زمرے میں جو چیزیں چاہیے از نظر دینی، از نظر شرعی، از نظر عقلی، از نظر عرفی و قانونی، وہ یہی تقویٰ ہے. تقویٰ سلامتی اس وقت واحد راہ حل ہے بشریت کے سامنے. وہ دین کو قبول کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن عملاً ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تقویٰ سلامتی کے علاوہ، تقویٰ زیست کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس وقت ایک جیسی صورتحال تمام ممالک میں ہے، البتہ بعض جگہ پر تلفات اور نقصانات زیادہ ہیں اور بعض جگہ کم ہیں، لیکن چونکہ وبا ایک ہے، مشکل ایک ہے، ملتی جلتی ہے، اس لیے راہ حل بھی یکساں ہے. اور یہی راہ حل ہے جو بعض ممالک نے عمل کیا ہے، اور اس میں بعضوں کو 100% کامیابی حاصل ہوئی ہے اور بعضوں کو نسبی طور پر کسی حد تک انہیں کامیابی ملی ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے. وہی مراعات کرنا ہے، وہی امور سب کو ملحوظ رکھنا ہے جو کچھ ممالک نے یا علاقوں میں بروئے کار لائے گئے ہیں.